اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر یہ ادنا سا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند جملے میں نے لکھے ہیں، تو وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے آخر میں دو باتیں اور عرض کروں گا۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّد۔ ہر نبی کو فضیلت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، حیثیت ملی، بلندی ملی، وقار ملا، خوشحالی ملی، کامیابی ملی۔ سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور ندر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافی محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، وعلی آلی کمالی جمالی ثنائی بیانی شانی قرآنی، محمد منور مطہر معزز اعلی ارفع اکمل اور کامل نبی۔ وہ نبی اللہ اکبر کبیرہ، وہ نبی جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، یوسف کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد۔ یہ تمام مجموعات اللہ جل شانہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہنی تھی کہ ویسے انسان جو گناہ کرتا ہے تو وہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اگر کر کے انسان سچے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو تو اللہ جل شانہ اس گناہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کے اندر آدمی ہمیشہ مبتلا ہوتا ہے اور ہر وقت وہ گناہ اس سے جڑا ہوتا ہے۔ میں ان گناہوں میں سے آج صرف دو گناہ کا تذکرہ کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے مکمل چھٹکارے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا گناہ وہ ہے داڑھی سنت کے مطابق نہ رکھنا۔ دیکھو، انسان کو جو چیز خوبصورت لگتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس چیز کو اپنا لوں، اس چیز کو اپنے جسم پر سنوار دوں، اس چیز کو اپنے اندر لاؤں۔ تو میرے بھائیوں، داڑھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعضاء مبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنایا۔ اگر داڑھی پسندیدہ چیز نہ ہوتی تو اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کیسے سجاتے؟ جس نبی کو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ڈھانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر بنایا، تو کوئی عیب والی چیز اللہ جل شانہ اپنے پیارے نبی میں کیسے ڈالتے؟ کیسے عیب والی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بناتے؟ تو داڑھی اگر عیب ہوتی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اللہ جل شانہ نے پوری کائنات کو بنایا، اس پوری کائنات کا نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا، تو یہ عیب والی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کیسے سجاتے؟ تو داڑھی رکھنا
سنت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج کل لوگ نعرہ تو یہ لگاتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن ان کے اعمال میں، ان کے جسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ تو داڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک مشت کے مطابق داڑھی انسان کو رکھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو ابھی محبت کا دعویٰ کریں اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہماری حاضری ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لے، تو اصل ناکامی وہ ہوگی۔ اس دنیا کے اندر اگر ہم داڑھی کاٹ لے یا ڈیزائن بنائیں تو لوگوں کو اگرچہ ہم خوبصورت لگنے لگے، اس دنیا کی مختصر سی زندگی تو کھیل کود اور لذت میں گزر جائے گی، لیکن ہماری زندگی چونکہ آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی وہی ہے اور ہمیشہ کی زندگی وہی ہے، تو ہمیں اصل میں اس زندگی کو کامیاب بنانا چاہیے۔ اگر وہ زندگی ناکام ہو گئی تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچانے ہی نہیں اور ہم سے اپنا منہ پھیر لے، تو اصل ناکامی وہ ہوگی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم داڑھی رکھے اور سنت کے مطابق۔ دوسرا گناہ جس کے اندر آدمی ہمیشہ مبتلا ہوتا ہے، اگر اس کی پابندی نہ کرے، اس سے اپنے آپ کو بچائے نہیں، تو ہر وقت 24 گھنٹے اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ ہے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا۔ احادیث میں بھی اس پر سخت وعید آئی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو اور وہ اس کو گھسیٹتا ہوا زمین پر لے کر جائے تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں کریں گے، اس کو نہیں دیکھیں گے۔ تو کتنی سخت وعید ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کے اندر آج کل ہم بالکل مبتلا ہو چکے ہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، تمام کے تمام لوگ اس گناہ کے اندر اکثر مبتلا ہے کہ ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ ان وعیدوں کو دیکھیں کہ اگر وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہو شلوار کی تو وہ حصہ جہنم میں جلے گا، اور جہنم کی آگ، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، کس خطرناک آگ ہے۔ تو ایک تو داڑھی رکھنی سنت کے مطابق ہمیں، اور دوسرا یہ گناہ جو ٹخنوں والا ہے، شلوار کو ہم ٹخنوں سے اوپر رکھیں، نیچے نہ رکھیں۔ ان گناہوں کے بارے میں اگر ہم خود ہی مبتلا ہو تو ہم اپنے آپ کو بھی بچائے۔ اگر ہمارے بھائی، چاچے، گھر والے، رشتہ دار، احباب، محلے والے، جس کو ہم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اگر وہ ان گناہوں کے میں مبتلا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بتا دیں۔ دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔